دنیا میں یہ دو نعمتیں ہوتی ہیں جن نعمتوں پر انسان فخر کرتا ہے، انسان اتراتا ہے اور دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر تصور کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جب غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ہم خود پسندی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی اسی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہوگا مال و دولت۔ مال و دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اپنی زندگی میں بڑے پرسکون اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی شخص کی شکل و صورت بہتر ہے تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں یہ دو نعمتیں ہوتی ہیں جن نعمتوں پر انسان فخر کرتا ہے، انسان اتراتا ہے اور دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر تصور کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی کتنی ہے، ہمارے اعمال میں خلوص کتنا ہے، ہم کتنا کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کتنا کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی اسباب، دنیاوی مال دولت، دنیاوی سہولیات، دنیاوی آسائشیں، یہ سب کچھ یہاں دنیا کی حد تک تو قابل عزت، قابل فخر چیزیں ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی چونکہ عارضی زندگی ہے، یہ قابل فنا زندگی ہے، تو جب یہ زندگی فنا ہوگی تو اس زندگی میں موجود تمام سہولیات اور تمام مفاخر یہ بھی تباہ اور فنا ہو جائیں گے۔ کوئی شخص کتنا بھی مالدار ہو تو یہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ جب مرے گا تو وہ مال دولت اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، اس کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ اس لیے مال قابل ذکر، قابل فخر چیز نہیں ہے۔ شکل و صورت، آج جو خوبصورت اور حسین ترین شکل و صورت ہے یہ کل کو حسین نہیں رہے گی، یہ بڑھاپے کا شکار ہوگی، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، آواز تبدیل ہو جائے گی، آواز میں وہ روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ جب بڑھاپا بڑھتا ہے تو یہ آواز ناقابل شناخت ہو جاتی ہے اور عجیب بن بناہٹ کی شکل میں یہ آواز سننے کو ملتی ہے جسے سمجھنے کے لیے بھی زور لگانا پڑتا ہے۔ تو اس دنیا میں، اس دنیا کی چیزوں میں جتنا انسان پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ ہے دل، کہ اس کے اندر کسی شخص کے متعلق کوئی برائی نہ ہو۔ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ اس دل میں برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور رہی بات اعمال کی، تو اعمال ایسے ہونے چاہیے جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے جو ہمیں پسند ہوں، ہمارے نفس کو پسند ہوں یا شیطان کو پسند ہوں۔ وہ اعمال نہیں کرنے ہوتے، ان اعمال سے بچنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے اعمال چاہیے، کس طرح کا دل چاہیے۔ وہ دل جو ایمان کے نور سے منور ہو اور وہ اچھے اعمال جو اللہ کو پسندیدہ ہوں، تبھی وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن کسی عزت والے مقام پر پہنچ سکے گا۔